والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم لباس لہم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں جس میں مجھے آپ کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ میں اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور رمضان کی یہ گھڑیاں ہیں. بہت تیزی سے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور چند ایک درس رہ گئے ہیں آئیے دین سیکھیے کورس کے، اس سال کے کورس کے. آپ نے دیکھا کہ یہ وقت جو ہم سے گزر گیا ہے اور جو لوگ اس میں آ گئے، جنہوں نے بیٹھ کے وقت میں اللہ کا ذکر کر لیا، وہ ان کے لیے توشہ آخرت بن گیا. اور کل میرے قبلہ عالم بھی تشریف لائے، آپ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی. تو اصل میں اس کے پیچھے ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو حاضریاں لگوا کے یہ بتایا جائے کہ مولا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. بس یہ ایک ایسی اعلیٰ برکت کا مہینہ ہے کہ صرف حاضر ہونے والے کو ہی ساری کائنات کی چابیاں دے دی جاتی ہیں. اس میں محنت کرنا وہ تو بہت ہی بڑی سعادت ہے. یہاں تو جو حاضر ہو گیا اس کو اللہ محروم نہیں چھوڑتا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور اس طرح کمر کس لیتے اور ہمیں بھی جگاتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ کو بھی بلاتے، بار بار حضور سب کو بلا بلا کے بٹھاتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس وقت کی عزت و برکت کیا ہے. تو لہٰذا ہم نے بھی کمر کسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم بھی پوری محنت کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کوشش جاری ہے. اور رمضان کے ان گزرتے لمحوں کو جب پیچھے دیکھتے ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے ابھی. تو اللہ سعادت عطا فرمائے، اور جس کو یہ سمجھ ہو کہ یہ وقت کتنے بڑے ہیں وہ سارا سال اس کی تمنا کرتا ہے اور وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ جب اگلا مجھے اللہ موقع دے گا تو میں اس سے بہتر کروں گا، اس سے اور اچھا کروں گا، اس سے اور بہتر بنوں گا. اور پھر اللہ اس کو اسی طرح، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اللہ جس کو ذکر کی سعادت دیتا ہے، یقیناً وہ ایک بڑی چیز ہے ذکر کرنا، تو اللہ اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے، ضرور بناتا ہے. الحمدللہ. تو آپ نے رمضان کی عزت کی، آپ نے رمضان کے لیے کوشش کی، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ قرآن بھی اور رمضان بھی جس کے حق میں ہو گیا اللہ اسے معاف فرمائے گا، اللہ اسے بخشش عطا کرے گا. اور یہ دونوں ہی اپنے محبت والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کبھی تو ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ جب حشر ہوگا تو وہاں جھگڑا ہوگا، اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیار کرنے والے کے لیے سفارش کریں گے. رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی کرے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ حشر کے دن جھگڑا ہوگا تو دنیا میں کیسے یہ دونوں چیزیں اس انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہیں، کہ دنیا میں بھی تو وہ برکتیں دیتے ہوں گے. اگر حشر میں لڑائی ہوگی کہ مولا ہم نے اسے دوزخ میں نہیں، یا اس کو ہم سزا نہیں کسی طرح بھی دیتے دیکھ سکتے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو بتائیے دنیا میں یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ چھوڑ سکتی. یہاں بھی رمضان اور قرآن اپنا پورا حق ادا کرتا ہے، پورا حق ادا کرتا ہے. آپ تسلی رکھیں، جس نے رمضان کی محنت کر لی
اگلا سال اس کو بہاریں ہی ملنی ہیں انشاءاللہ، پورا سال بہاریں پائے گا، رحمتیں پائے گا، اور کہاں کہاں سے وہ بہاریں آئیں گی وہ حیران ہوگا کہ یہ میری محنت سے تو نہیں آیا. تو دل میں ضرور اس کے یہ خیال آنا چاہیے کہ قرآن نے اور رمضان نے یہ نعمت بھیجی ہے اس کے پاس، کیونکہ اس نے محنت کی تھی قرآن کو، رمضان کو کوشش کر کے محنت کر کے اس نے اپنے اوپر یہ اصول ڈال دیا تھا کہ جس طرح بھی ہے رمضان اور قرآن کے اندر میں نے سست نہیں ہونا. تو الحمدللہ اللہ یہ سستی دور فرمائے اور یہ کرم اور فضل. بھئی دیکھیں نیند ہی ہے نا تھوڑی سی، کتنی کو نیند ہے، گھنٹہ ڈیڑھ کی یہ نیند ہے، تو سارا دن اللہ موقع نہیں دیتا دوبارہ سے نیند پورا کرنے کا. ہر موقع مل جاتا ہے، لوگ آسانی سے بعد میں نیند بھی پوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ وقت جو نکل گیا سو نکل گیا، اب دوبارہ آنے کا کوئی تصور نہیں. تو الحمدللہ جو گفتگو جاری تھی، آج گزشتہ کئی دنوں سے بعض معاملات ایسے پیش آ گئے کہ نہیں وہ ہو سکی. کچھ دن تو بارش کی نظر ہو گئے اور بارش کی وجہ سے نہ کر سکے، پھر قبلہ عالم کی بھی خصوصی آمد تھی، وہ بھی ہو گیا. تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ نے موقع دیا ہے ساس کے موضوع کے اوپر، جو گزشتہ بیوی اور شوہر کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، تو آج ساس کے حوالے سے گفتگو کر رکھا. اللہ سعادت دے گا. اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ جو اہمیت رکھتا ہے، اس کے اوپر گفتگو کر کے میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں رہ گیا معاملہ کہ اس کو بار بار اس پہ بات کی جائے. یہ بہت بڑی اہمیت والا رشتہ ہے. اب اس رشتے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے دونوں کی طرف سے، وہ ساس کا رشتہ ہوتا ہے، اور 99.99 طلاقیں ساس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر نہ تو کوئی ٹریننگ کرتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، نہ ہی اس رشتے کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، اور اس رشتے کو ایک عجیب سا تصور دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں ساس کا تصور ایک ڈراؤنا سا ہے، اور لوگ ایک عجیب سا تصور اس کے بارے میں ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ عجیب معاملہ ہوگا. لڑکا ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری جو میری ساس ہوگی، یعنی میری اہلیہ کی جو والدہ ہوگی، پتہ نہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہوتا ہے. اور بچی تو ہے وہ تو عجیب طریقے سے ڈرائی جاتی ہے، اور باقاعدہ دھمکیاں ملتی ہیں شادی سے پہلے ہی کہ تجھے تیری ساس ہی پوچھے گی، تجھے تیری ساس ہی ٹھیک کرے گی، تجھے تیری ساس ہی سیدھا کرے گی. تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ بہت ہی خطرناک الفاظ. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولیے. ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ سے بچیوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، اور بلکہ ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے ایک بچی جو ہے ذہنی طور پہ پہلے یہ لے کے جا رہی ہے کہ میں نے بس کسی طریقے سے نا ایسا کچھ عمل کرنا ہے کہ میں نے ساس کو قابو کرنا ہے بس. تو اندازہ کریں یہ کس قدر نازک معاملہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا، نہ بچی کی ٹریننگ کی جاتی ہے، نہ وہ ساس جو بن رہی ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ دونوں ہی سیاری ہوتے ہیں، تو دونوں ہی جب آ رہی ہیں تو ظاہر غلطیاں کریں گے. اور اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جس دین میں واش روم جانے کے بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ساس کے لیے گفتگو نہ کی گئی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساس کے لیے بات ہی نہ کی گئی ہو؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نہ دین پڑھتے ہو، نہ دین سمجھتے ہو، نہ دین کے اوپر آتے ہو. جب کوئی تمہیں بتانا چاہتا ہے تم سننا ہی نہیں چاہتے. اور کسی کو یہ ذہن نہیں ہوتا کہ اگر جس طرح بیٹی کو آپ بہو بننے سے پہلے اس کو بہو کے فرائض بتائیں، ایک بیٹے کو شوہر بننے سے پہلے شوہر کے فرائض بتائیں، ایسے ہی وہ جو عورت جس کی بیٹی جو ہے وہ جس کے پاس وہ آ رہا ہے معاملہ، جس کے ہاں وہ بیٹی بہو بن کے آ رہی ہے، اسے بھی بٹھا کے بتایا جائے کہ اب آپ ساس بننے لگی ہیں تو اب اللہ رسول کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اب اللہ رسول یہ چاہتے ہیں تم سے. اب تم ماں بھی ہو، اب تم ایک شخص کی بیٹی بھی ہو، اب تم ایک شخص کے ہاں بہو بھی بن کے آئی ہوئی ہو، تم جو ہے وہ ایک بھائی کی بہن بھی ہو، اور اب تم ساس بھی بننے لگی ہو.
تو اب ساس کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے. تو چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بنیادی وہ سبب ہے جو آج اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے اس قدر ہیں کہ زندگی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جہنم بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹریننگ کوئی نہیں. ساس کا بالکل ہی اس حوالے سے وہ ایک عجیب کردار ہے، اور جو بیٹی بہو بن کے گھر آ رہی ہے اس کو تو پہلے نمبر پہ یہ سکھایا جاتا ہے. بلکہ اب تو میں نے ایسے کچھ رشتے ہوتے دیکھے ہیں جن میں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ماں لڑکے کی فوت ہی ہوئی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا رشتہ دکھائیں جس میں ماں نہ ہو. آپ اندازہ کریں یہ کس حد تک خطرناک صورتحال ہے کہ ایسے رشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ. خود بات کرتے ہیں رشتے والوں سے کہ یار ایسے گھر دکھانا جس میں ماں نہ ہو، تاکہ میری بچی نہیں کر سکتی گزارا. اسے پتہ ہے کہ یہ بچی ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی ایسی نہیں، اس کے اندر صبر ہی کوئی نہیں، اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، یہ کبھی رہ ہی نہیں سکے گی وہاں پہ، لہٰذا اس کو ایسا ہی رشتہ مل جائے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک اس وقت ٹرینڈ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کہتے بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، پہ نظام چل رہا ہے. بھائی چل رہا ہے کیا چل رہا ہے؟ بھائی آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی بھی زندگی نہیں. اور زندگی اصل وہی ہے جس کی ازدواجی زندگی خوشگوار، جس کی ازدواجی زندگی میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، وہی اصل میں زندگی ہے. باقی تو جس کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اس نے کیا دکانداری کرنی ہے، کیا اس نے گھر چلانے. اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. میں نے حضور کی حدیث آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہے جو گزشتہ 4 دروس سے میں نے نہیں پیش کی تھی. وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کا موقع آ جایا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز شیطان ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے، اور وہ اپنے جتنے بھی پوری دنیا میں اس کے شیاطین ہیں، اس کے جو کارگزار ہیں، اس کے کارکن ہیں، جو اس کی اولاد ہیں، ان سب کو وہ بلاتا ہے، جمع کرتا ہے. ہر روز شام کو وہ اس کا تخت لگتا ہے اور وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس دن کی کارکردگی پوچھتا ہے کہ آج کے دن میں کیا کیا، بتاؤ بھائی، تم بتاؤ، تم بتاؤ، تم بتاؤ بھائی. ہر ایک سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا. اب ظاہر ہے یہ ایک اس کی ایسی روٹین ہے جو ہر صورت ہوتی ہے. تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج قتل کا معاملہ بنا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے. غصہ دلوایا، 2 بندے لڑے، ان میں سے ایک قتل ہو گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اس نے ریئیکٹ نہیں کرتا. دوسرا کہتا ہے جی میں نے شراب پلائی، تیسرا کہتا ہے میں نے سود کھلایا، چوتھا کہتا ہے میں نے جو ہے وہ فراڈ کروا دیا، پانچواں کہتا ہے میں نے فلاں کروایا فلاں. اس طرح لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی کارکردگی پیش کر. لیکن وہ کسی بات پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، بس وہ ہوں ہاں کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے چہرے پہ جلال اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے کہ تم سب نکمے ہو، یہ کون سے کام کروا کے آئے ہو. وہ جو قتل کروا کے آئے ہو وہ بھی توبہ کر لے گا، اس کی قتل کی توبہ ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا اسی وقت سے، وہ کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی وقت معافی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ معاف کر. وہ تو 90 70 80 100 بھی کر کے آؤ گے تو اللہ بخشنے والا ہے. تم نے شراب پلا دی، وہ کون سی چیز ہے، چلو اس وقت تو ہو گیا گناہ، جا کے توبہ کر گیا تو وہ معافی مل گئی، اسی وقت معافی ہو گئی. تو فلاں کرایا، سب کو اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ ڈانٹ پلا دی اور ساتھ کہا کہ تم سب نکمے ہو، کچھ بھی نہیں تم لوگ کر دے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سارا دن ضائع کر رہے ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایک شیطان جو آخر میں کھڑا تھا اس نے کہا جی میں کام کر کے آیا ہوں کہ آج میں گھر میں ایک ساس کی وجہ سے لڑائی کروا کے آیا. دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور وہ اس سے لڑا ہے، وہ اس سے لڑی ہے، لہذا میں نے یہ درمیان میں مسئلہ بنایا ایسا کچھ کہ وہ لڑائی ہو گئی. آقا فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے اس کو پکڑو یار، اس کو لے کے آؤ، آگے لاؤ. اس کو لاتے ہیں اور اس کو تخت پہ بٹھاتا ہے اپنے ساتھ اور کہتا ہے یہ ہے وہ کام جو اصل کیا ہے، یہ ہے وہ کام جس سے کام اب اصل برائی تک جائے گا. کیونکہ جب گھر میں لڑائی ہوئی ہے اب نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ قرآن پڑھا جائے گا، نہ نیکی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ گھر کی برائی، وہ گھر کی لڑائی وہاں تک نہیں رہنی، اب پورے گھر میں جانی ہے.
بہن بھائیوں میں جانی ہے، پھر وہاں سے وہ جانی ہے ہمسایوں میں، ہمسایوں سے جانی ہے محلے میں، محلے سے جانی ہے پورے شہر میں اور پورے ملک میں، اور یوں پوری دنیا بے چین ہو جائے گی. کیونکہ یہ ایسی لڑائی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اس لڑائی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اپنے گھروں کے حالات کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کے گھروں میں چین ہی کوئی نہیں، ان کے گھروں میں سکون ہی نہیں. تو دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے کہ کسی شے سے اسے تکلیف نہیں ہے آپ کے، بولو ہاں جی، کسی شے سے کوئی مسئلہ، بے نماز ہیں کچھ بھی ہیں، اسے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ تو کسی وقت بھی یہ نیک ہو گیا، اس کی توبہ کر لینی ہے، معافی مانگ لینی. لیکن جہاں آتے ہیں نا میاں بیوی کی لڑائی کا مسئلہ، وہاں وہ کہتا ہے یہ اصل کام ہے. اور تم نے شیطان کو خوش کر دیا اللہ کے مقابلے میں، استغفر اللہ. شیطان خوش ہو گیا کہ یہ لڑیں آپس، ان میں لڑائی ہو گئی. تو اس رشتے کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس رشتے کو بہت زیادہ دونوں کی طرف سے ہی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا، بہت ہی بڑا. ایک یہ خود کہتی ہیں کہ جب میں بہو بنی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب یہ ساس بنتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے بہو اچھی نہیں ملی. ان کا دونوں طرف ہی مسئلہ رہتا ہے. بولو میں نے کیا کہا؟ جب بہو ہوتی ہیں تو نہ سوال ہی پیدا نہیں، ساس اچھی ملے، کہتے نہیں وہ اچھی ہے ہی نہیں. اور جب ساس بنتی ہیں تو بہو تو اب بندہ کرے کیا تم لوگوں کا، دونوں طرف سے تمہیں اچھی چیزیں نہیں ملتی. اچھا آپ نے خود بننا ہوتا ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ. یہ ہے اصل بات، آپ نے اچھا خود بننا ہے. دوسروں کو اچھا بننے کا انتظار کرتے ہیں آپ، دوسرے اچھے ہو جائیں، دوسرے اچھے ہو جائیں، وہ اچھے ہو جائیں. حضور وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں. بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات آپ کی ہو رہی ہے. آپ نے اچھا بننا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر اگر اچھائی ہے آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو وہ چند اصول جو ہمارے دین نے ہمیں دیے، اور ہمارا دین چونکہ مکمل ہے، ضابطۂ حیات ہے، اسی لیے اسے دین کہا جاتا ہے. باقی دنیا کے جتنے بھی جو ایسے انداز ہیں وہ دین نہیں ہیں، وہ مذہب ہیں. مذہب میں اور دین میں یہی فرق ہوتا ہے. مذہب صرف عبادات کروا سکتا ہے، وہ تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے نہیں سکھا سکتا. ہمارا دین جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے. اس میں نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اور گھر کے اندر کیسے رہنا یہ بھی بتایا جاتا ہے. لہذا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شے بیان کی گئی ہے، تم نے پتہ نہیں کیا، تمہیں علم نہیں. تو آج اللہ توفیق دے، چند وہ باتیں اللہ کرے آپ میں سب کو سمجھ آئیں. اور ظاہر ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں سب سے مخاطب، میں شوہر سے بھی مخاطب ہوں، میں ایک بہو سے بھی مخاطب ہوں، اس وقت میں ایک ساس سے بھی بات کر رہا ہوں، اور جو کل ہونے والے ہیں میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں. اور میرا یہ درس آپ کے لیے ساری زندگی کا ایک خوبصورت نمونہ بن جائے گا. آپ جب بھی اسے سنیں گے آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے آج ہی اس کی ضرورت تھی، آج ہی مجھے اس کا فائدہ ہونا تھا جو مجھے سننے کو ملا. تو آؤ، سب سے اہم رول جو اس رشتے میں ہے، ساس کے رشتے میں، وہ مزے کی بات یہ ہے ساس کا نہیں ہے، وہ شوہر کا ہے. سب سے اہم رول شوہر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. ایک طرف سے اس کی بیوی ہے، دوسری طرف سے اسی کی ماں ہے، یعنی اس کی بچی کی ساس. تو درمیان میں کون ہے؟ بولو سارے، شوہر. اب اس کا سب سے بڑا رول ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ کمزور شخصیت کا مالک ہے، اس نے دونوں کو ہی اتنا ذلیل کرنا ہے کہ دونوں ہی ذلیل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ کمزور شخصیت ہے جو درمیان میں ہے. اور اصل رول اسی کا ہے، کیونکہ وہ اگر مضبوط آدمی ہے تو وہ ویسے ہی مسئلہ ختم کر سکتا ہے. اور وہ سیدھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ میری بیوی ہے، آپ میرے سے بات کریں، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. لہذا آپ میری والدہ ہیں، آپ میرے لیے مقام، بڑے ادب کے مقام پہ ہیں، آپ میرے لیے بہت بڑی ہیں، آپ میرے لیے سر کا تاج ہیں، آپ میرا سب سے بڑا سرمایہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ بھی میری بیوی ہے، میرے گھر کی ملکہ ہے، میرے نبی کی عطا کردہ ہے، میرے دین نے مجھے اس کو دیا ہے، اس کا ایک اپنا رتبہ اور مقام.
لہذا درمیان میں اس نے اگر یہ بات صحیح کھڑی کر دی تو 90% مسئلہ وہیں پہ ختم ہو گیا کہ بھائی یہ تو مطلب میرے ساتھ بات ہے نا، اس کے ساتھ تو جانے کی تصور بھی نہ کیجئے گا کہ آپ نے اس تک پہنچنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو، غور کرو، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، کیا کیلے کا اور سیب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سارے بولو ذرا صحیح بولو۔ کیلا ایک اپنی خوبیاں رکھتا ہے، وہ اللہ کا پیدا کردہ ایک پھل ہے، اس کی اپنی خوبیاں ہیں، اس کے اندر اپنے اس کے معاملات ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ سیب ایک الگ انداز میں پیدا ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، اس کے انداز اور ہیں، اس کا ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ تو یہ دونوں کبھی بھی کمپیریزن میں نہیں آ سکتے۔ ایسے ہی بیوی اور ماں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی۔ آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اس کو زیادہ عزت دے دوں، اس کو کم دے دوں، اس کو زیادہ دوں، اس کو کم دے دوں؟ یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں کا اپنا ایک خاص ایک رول ماڈل ہے، ایک خاص ان کی جسمانی کیفیات ہیں۔ آپ کسی طرح ان کو الگ الگ نہیں کر پائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہیں دونوں۔ یہ بڑی اہم بات، اس بات کو سمجھیں انشاءاللہ۔ کہیں جن کو یہ سعادت ملے وہ بات جانے کہ بھئی میری والدہ کا اپنا مقام، میری بیوی کا اپنا مقام، اب یہیں پہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس پہ اگر آپ وہ شخص سٹینڈ لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا ہے تو میں اس پہ اتنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا معاملہ ہے، تو بے شک کوئی بھی اسے کہتا رہے کہ تو نافرمان ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا، آپ کسی کی نہ سنیں، آپ دونوں کے درمیان انصاف کرنے کے اوپر رہیں۔ اور آپ کہ امی جی آپ بے شک بڑی ہیں، لیکن اگر آپ نے مسٹیک کی تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے بتاؤں گا کہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ اور اگر بیوی کا مسئلہ ہے تو اسے بھی بتایا جائے گا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم بیوی ہو، اور اگر تم نے مسٹیک کی میں تمہارے ساتھ بھی پیش آؤں گا۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں نے گھروں میں ایک چیز دیکھی ہے، سنو ایک بات، وہ یہ دیکھی ہے کہ جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا تو پھر شوہر ایک کام کرتا ہے جو سمجھدار ایسا انداز نہیں رکھتا، جو مرضی کرو جی دونوں تسی، میری جان چھڈو، تم دونوں جو مرضی کرو، یعنی وہ یہ کہہ کے نکلنا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس نے یہ بول دیا نا کہ میں نکلوں درمیان سے، تم دونوں جو مرضی کرو، اس سے زیادہ اس کے بال پکڑے جائیں گے۔ یہ تو بہت بڑی مسٹیک کر دی آپ نے، اور جو مرضی کرو تسی کی آپس لگیاں رہندیاں ہو، مینوں چھڑ دیو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یو کین ناٹ ڈو دس۔ آپ نے اندر ہی رہنا ہے، رنگ میں رہنا ہے، اور مقابلہ بھی کرنا ہے۔ تو چونکہ لوگ اس کو بھی نہیں اس طرح سے لیتے، ٹریننگ نہیں ہوتی، تو میں نے شوہر کے لیے پہلے بات کر دی کہ سب سے اہم رول اسی کا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دو ذرا اس پہ اب، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو ٹرین کرو، اس سے جب وہ لڑکا ہے اس کی شادی ہونے لگے تو بھائی تیرا رول ہے سارا پتر۔ ماں بھی اسے بتائے کہ دیکھو تو اگر کام مضبوط ہوگا تو کام چلنا ہے، وہ میرے تک نہ آئے میں اس تک نہ آؤں، اس میں تو درمیان میں ہوگا۔ ہاں جی، اگر وہ میرے تک آتی ہے تو اس کو روکے گا نا، میں کیوں روکوں؟ میرا تو بیٹا تو ہے، وہ تو کسی اور گھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے ہمارے اپنی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ تو ہمارے گھر کا نہیں ہے فرد، ابھی تو نیا معاملہ ہے، تو نے روکنا ہے۔ ویسے ہی اس کو یہ بتایا جائے کہ اگر میں بھی اس تک جاؤں تو اس کو تو روکنے والا بھی تو ہی ہوگا۔ لیکن چونکہ ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، بچے کو یہ سمجھایا نہیں جاتا، لہٰذا وہ شادی کا بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے، ساتھ ہی جو ہی 5-6 ماہ گزرتے ہیں وہ اترتا ہے غبار، وہ سمجھے کہ مہندی جو ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے، جب وہ مہندی آہستہ آہستہ اترتی ہے اتنی ہی جلدی وہ مہندی کے ساتھ ساتھ ہی وہ محبتوں کے، پیار کے، وہ پوچھ کے انداز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آتی ہے اصل ساس کا روپ کا چہرہ سامنے آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، اور اتنی دیر میں دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ٹریننگ نہیں کرتے بچوں کی، انہیں آپ سمجھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ کہیں جو شوہر ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، جو کل کو سنیں اس بات کو جانیں۔ دوسری بات، میں پھر ابھی شوہر سے مخاطب ہوں کہ عورت کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ اسے تعریف بہت پسند ہے۔ یہ ایک عورت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور یہ اس کی خوبی بھی ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی نیچر میں ہے کہ اس کو تعریف بہت پسند ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے ایک بہت زبردست بیلنس کرنا ہوتا ہے ساس میں اور بیوی میں۔
کبھی بھی ان دونوں کی موجودگی میں کسی ایک کی تعریف نہیں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اگر آپ نے دونوں کی موجودگی کسی ایک کو بھی کہہ دیا نا، آپ نے ماں کو کہا کہ آپ نے کمال کر دیا، آج تو بڑا اچھا آپ نے فلاں کام کھانا ہی بنایا، چلو آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، تو آپ جو ہی کمرے میں جائیں گے کھا ہو نو دے کو تو انہوں نے پسند ہے نا، تو میں کی کرنا آئی اتنے، پھر ہر وقت انہی کے اوپر پھرتے رہتے ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتی، یہ نیچر ہے، اس کی ٹریننگ ہے، ان کے اندر یہی تو مسئلہ ہے، آپ نے اس کو نہیں کرنا کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے بیوی کی کر دی اس کے سامنے کہ جی آپ نے کمال آج تو کپڑے استری کیے، کمال آپ نے آج کھانا بنایا، تو اب ماں بولے گی ساری زندگی میرا کھاندار ہے، ہنو دی تعریف کرنا، او بھائی اس نے کر ہی دی، لیکن نہیں برداشت ہوتی۔ سنیں آپ میری بات، آپ سمجھیں، نہیں کرتے برداشت، کیوں؟ تعریف ایک دوسرے کے سامنے کرنا ظلم ہے۔ علیحدہ کریں، مل کے کہو سبحان اللہ، علیحدہ کریں، اس کے سامنے نہ، یہ آپ کی ٹریننگ ہے، کبھی بھی یہ عمل نہ کریں، اور پوری طرح سے پلاننگ کریں اس کی۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس پہ میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں اتار لیں کہ پہلے سے ہی کچھ چیزیں طے کریں۔ میں نے کیا کہا؟ سارے بولیں، کچھ چیزیں پہلے سے ہی طے کریں۔ عمر صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ریکارڈ بھی ہو گیا، یہ زیادہ سنیں اس بات کو کہ پہلے سے ہی ان چیزوں کو طے کریں۔ مثلا بیوی اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے، طے کر لیں، انہوں نے کہا دیکھو پیار میرا تیرے ساتھ ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تیرا ہی ہوں، پکی بات ہے، لکھوانا ہے کہیں لکھواؤ، سائن کرا لو، سٹامپ پیپر پہ لکھوا لو، بلکہ نکاح نامے میں لکھا نہیں میں تیرا ہی ہوں، تو مطلب میں تیرا ہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہوگا یہ کہ امی کا ذرا مزاج یہ ہے، والدہ کا مزاج یہ ہے، فلاں کا، یا گھر میں کوئی فرد ہے اس کا مزاج یہ ہے، تو اس نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نا اس کے سامنے تمہیں ڈانٹوں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا، پوری سیاست سے کھیلنے۔ اور اجازت، میں آن ایئر بتا رہا ہوں یہ بات، اس کے باوجود آپ کو یہ کام آئے گی کہ آپ سیاست جیسے چلیں، آپ سے کہا اسے کہ بھائی میں تجھے نا بس ویسے ہی ڈانٹوں گا تاکہ اس کو میں ذرا سکون دلا دوں۔ بس گھر آیا ہے نا تو والدہ نے کہا کہ آج تیری بیوی نے یہ کہا، یہ کیا، دیکھو کتنی غلط بات ہے، کتنی، اب میں وہ نہیں بلانا، بلا کے ہاں تمہیں شرم نہیں آتی، ہاں نہیں آتی، یہ کیا کیا تم نے، باز آؤ۔ اب ماں کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اوئے ہوئے، اس کو ایسے لگا مری پہنچ گئی، مزہ آ گیا، واہ کمال ہو گئی، اس کو بڑا سکون آیا یہ سن کے۔ تو ساتھ ہی جو ہے وہ چلی گئی اندر، تو جو ہے وہ والدہ خوش ہو گئی، چلو بہتر ہے، ویسے اس کو سمجھاؤ پیار سے، ٹھیک ہے اتنا نہ ڈانٹا کرو، اچھا اندر سے چاہ رہی تھی ڈانٹے لیکن پھر بعد ڈانٹا نہ کرو۔ اب جب اندر آپ جائیں تو جا کے اس کو 200 روپیہ دیں، کہا کمال ایکٹنگ کی ہے تم نے، یہ تھوڑی سی اور بہتر کرو، 300 کر دوں گا تمہارا۔ تو یہ ہے، اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ ماں کی بات کو غصہ لے گیا، وہ اس کو بلایا، اس کو بات کر دی، وہ اس سے زیادہ ہائپر ہو گئی، اس نے فون ٹھوک دیا، وہ آ گئے، اس کے والد صاحب آ گئے، بھائی آ گئے، لڑائی جھگڑا، مارو کٹا، اور ساتھ ہی طلاق کے مطالبے۔ بھائی یہیں پہ اگر آپ اس سیاست سے چلتے اور آپ اس کو اسی طرح کر لیتے، چھوٹی سی بات تھی، اس کو کر کے ختم کرتے، آپ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں۔ لہٰذا ایک تو ہمیشہ اسی طرح چلنا ہے کہ کبھی بھی اسی طرح والدہ کی ہے، ان سے بھی پیار سے کبھی ایسے کہہ دیں، ایسے کہ دیکھیں آپ بڑی ہیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے میں آپ سے کبھی ایسا بول بیٹھوں تو بالکل پریشان نہیں ہونا، وہ میں صرف اس کو مطمئن کرنے کے لیے کروں گا، لیکن ایسا کوئی نہیں، میں آپ کا ہی پتر ہوں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں نہیں جاتا، آپ کے پاس ہی ہوں، قدموں میں ہوں، کہیں نہیں جاتی، بس وہ وقتی چیزیں ہوں گی، ظاہرہ دیکھیں اس کو بھی تو تھوڑا راضی کرنا، امی دیکھیں نا، ایسے جو بھی اس طرح کا انداز بنا کے اس کو بدلے بتا دیں۔ اب بیوی سے بات ہوئی، آپ گئے کہ تیری ماں نے یہ کہا، تیری ماں نے یہ کہا، تیری ماں نے یہ کہا، باہر آئیں، امی سے کہیں امی دیکھیں آپ کچھ، آپ بھی دیکھیں، خیال کر لیں، چھوڑ دیں، آپ بھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈی ہو جائیں، یہ ہے وہ ہے، ساتھ ہی بیوی خوش، بیوی کا سر جو ہے وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ عرش سے جا لگا کہ میری بات کو اسی وقت اکنالج کیا گیا، اور ساتھ ہی امی جان کو بعد میں پاؤں دبا دیے تھوڑے سے، اتنی سی بات، پتہ نہیں لوگ سمجھتے نہیں۔ اور اس کو انا کا مسئلہ جس نے بنایا نا، وہ تو سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے،
کون سی انا؟ کیا انا کیا ہوتی ہے؟ مطلب میرا ناک کیوں نیچا ہو گیا، میری بات کیوں کی گئی، مجھے کیوں کہا گیا، آپ ہوتے کون ہیں؟ لو اب یہ انا جہاں آ گئی اس کا کوئی حال نہیں ہے، وہ لڑائی ہی ہے۔ پھر یہ انا چھوڑنی ہوتی ہے، اپنے اندر سے یہ نکالنی ہوتی ہے کہ یار نہیں، رشتے ہیں نا، رشتوں میں انا نہیں ہوتی۔ بولو رشتوں میں کیسے انا لائیں گے آپ؟ رشتے نبھائیں گے یا انا نبھائیں گے؟ ایک کام ہوگا، اگر رشتے نبھانا چاہتے ہیں تو انا چھوڑنی ہوگی۔ رشتے تبھی نبھتے ہیں جب آپ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں۔ کہتے کوئی گال، تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دو۔ اگلی بات، اب میں ساس پہ آتا ہوں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک ساس کے لیے۔ سنیے، اور آپ میں سے جو ساسیں بیٹھی ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ کسی کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی پرسنل باتیں نہیں ہو رہی، یہ سارے معاشرے کی ساس سے بات ہو رہی ہے۔ بولیے ایسے ہی ہے، سارے معاشرے کی ساسوں سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ہے جو حضور نے بتایا۔ اب اس پہ کوئی پرسنل ہو جائے، جی میرے ساتھ تو ایسے نہیں ہے، میرے ساتھ تو ایسے نہیں ہے، تیرے ساتھ کی بات کب ہو رہی ہے؟ یہ تو اوورآل پورے معاشرے کی بات کی جا رہی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی بیٹی شادی ہو کر تمہاری طرف آتی ہے تو اب تمہاری وہ بیٹی جو تم نے شادی کر کے بھیجی ہے، اس کی جگہ اللہ نے تمہیں وہ بیٹی عطا فرما دی ہے۔ وہ عین اسی طرح بیٹی ہے جس طرح سے تمہاری اپنی بیٹی موجود ہے گھر میں، اسی طرح وہ تمہاری بیٹی ہے۔ حد ہوگی بولو۔ تو اب وہ بیٹی جس نے سمجھنی ہے، مجھے بتائیں کیا اس میں انا رہ گئی؟ اگر وہ واقعی بیٹی سمجھتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، ایک بات، جب حضور اس کو بیٹی کہہ رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا انداز ہے کہ پلی پلائی اللہ نے 25 سال کی، 24 سال کی، 20 سال کی آپ کو جوان بیٹی عطا فرما دی۔ آپ کو اسے جننا نہیں پڑا، اسے پالنا نہیں پڑا، اسے پوسنا نہیں پڑا، اس کی تربیت آپ نے نہیں کرنی پڑی، بہت سارے آپ کے معاملات اللہ نے بچا لیے، اور ایک بہترین صاف ستھرا اللہ نے موقع بنا کر ایک پلی پلائی بیٹی آپ کے دامن میں ڈال دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، بولو کبھی سوچو تو صحیح کہ وہ جس نے اپنا جگر کا ٹکڑا تیری گجولی میں ڈالا ہے، بتاؤ وہ چھوٹی بات ہے کہ وہ ایک اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، اور وہ کس طرح رویا ہے اس کا باپ، اس کی ماں کیسے روئی ہوگی کہ اس کی بیٹی آج ودیا ہو رہی ہے، آج وہ کسی دوسرے گھر جا رہی۔ تو وہی انداز رکھا جائے کہ یہ بیٹی ہے میری۔ جس نے تو یہ سمجھ لیا، اس کے لیے ساس کا نام ہی ختم ہو گیا، اب وہ ماں ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اب وہ ساس ہے ہی نہیں، تو ماں بن گئی نا، تو ماں کی تو اب میں کیا عرض کروں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اب تو بات ہی ختم ہو کہ وہ اس کی ماں ہے اور وہ اس کی بیٹی ہے۔ جب یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ بیٹی ہے تو پھر اب اگلا رخ شروع ہوتا ہے۔ وہ اگلا رخ یہ ہے کہ آپ اس گھر میں 25-30 سالوں سے رہ رہی ہیں، آپ کی عمر کم از کم 40-45 سال ہو چکی ہے، اور آپ اس گھر میں بڑی پرانی رہتی ہیں، اس گھر کی ایک ایک نکر کو جانتی ہیں، ایک ایک گھڑے کا پتہ ہے آپ کو، کہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا فرش کہاں سے نیچا ہے، کہاں سے اونچا ہے۔ اتنے عرصے سے آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں، وہ ابھی آئی ہے، ابھی اسے چند دن ہوئے ہیں۔ آپ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ جس طرح 25 سالوں سے گھر آپ نے سنبھالا ہوا تھا وہ 25 دنوں میں سنبھال سکتی ہے اسے؟ یہ کیسے امید آپ نے لگا لی کہ وہ 25 دنوں میں یہ گھر اسی طرح سنبھالے جس طرح آپ کو اس گھر میں دھکے کھاتے ہوئے 25 سال ہو گئے، اور آپ اس سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو ہی گھر آتی ہے تو اس کے انداز وہی ہونے چاہیے جیسے میرے 25 سالوں میں۔ آپ کو پتا ہے آپ کو کتنی دیر ہو گئی اس گھر میں رہتے ہوئے؟ نہیں، آپ کو پتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 25 دنوں میں آپ توقع کر رہے ہیں 25 سالوں کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ٹائم دیں، انشاءاللہ بولو نا، اسے وقت دیں، سیدھی بات کریں، اس سے بٹھا کے کہہ دیں، اس سے کہیں پتر کچھ بھی کر، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ تو ابھی نئی ہے، کئی سال ہونے ہیں ابھی، اس کے بعد تجھے اس گھر کی سمجھ آنے۔ ہماری طرف سے کچھ نہیں، کوئی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو 10 بجے اٹھتی ہے اٹھ، تو 12 بجے اٹھتی ہے اٹھ، تو 1 بجے اٹھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، 4 بجے اٹھتی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں،
اس لیے کہ تیرے لیے گھر نیا ہے، آہستہ آہستہ تو ہمیں سمجھے گی، دیکھے گی کہ اس گھر کے افراد کیا کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، تو سمجھدار ہے، مجھے پوری امید ہے تو اس گھر کو میرے سے بہتر سنبھالنے والی بنے۔ اسے بٹھا کے سمجھا دیا جائے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھائیں پیئیں، اپنی مرضی سے اٹھیں، آپ یہاں دروازے کھٹک رہے ہوتے ہیں 6 بجے ہی، اور ظالم عورت، وہ بیچاری ابھی پچھلے گھر سے آئی ہے، اور اس کے ٹرینڈز ابھی وہی ہیں، اس کا ذہن وہی ہے، اس کی سوچ وہی، آپ دروازے کھٹکا رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی پھر بیٹے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، دیکھو گھر لے کرنا لی 10 بجے اٹھ دی، گھر لے، یہی سب سے پہلے یہ پرابلم اٹھتی دیر سے۔ آپ کو اپنا پتا ہے آپ کتنے بجے اٹھتی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی؟ آپ 11 بجے اٹھتی تھی، وہ تو پھر 9 بجے اٹھتی۔ اپنا نہیں یاد رہے گا، اپنا یاد نہیں رہنا، وہ پتا ہے نہیں میں تو پکی صاف ستھری، میں تو پوتر، میرے جیسا پاک کوئی نہیں۔ یہ تو بہت ہی غلط ٹریننگ والی آئی، استغفر اللہ۔ اب اس سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب یہیں سے گنڈے پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بات نہیں سمجھی کہ اس گھر کے اندر اس کو وقت دینا ہے، ہم نے، آپ نے اسے کھانے پکانے کے لیے کہا، ظاہر ہے اس کا ہو سکتا ہے وہاں نمک مرچ تیز ہوتی تھی، اس نے بنا دیا، اب جناب اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور اس پہ شروع ہو گیا، دیکھیں جی اس کو تو پکانا کچھ نہیں آتا، یہ کر دیا، اس نے زیادہ ابال دیا، اس نے کم ابال، او بھائی اس کو وقت تو دو، اس کو ٹائم دو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں 4 برس کا وقت ایک بچی کو کسی بھی گھر میں ضرور لگے گا، چاہے وہ PhD بھی کر کے آئی ہو۔ کتنے برس کا؟ 4 برس کا وقت لگے گا، تب تک اس کو سکون سے جینے دو، اس کو سانس تو لینے دو، اس کو ٹھہرنے دو، اس کو وقت دو، بار بار یہی بات کرو، وقت دو، وقت دو، وقت دو، لوگ صحیح ہو ہی جاتے ہیں انشاءاللہ، لوگ برکت لے ہی جاتے ہیں، برکتیں آ ہی جاتی ہیں۔ یہ جلد بازی جہاں بھی آئی ہے، اس نے صرف، حضور نے اس لیے فرمایا جلد بازی شیطان کا کام۔ کس کا کام جی؟ یہ شیطان۔ آپ کیوں اتنی بڑی توقع لگا کے بیٹھ گئے اس کے ساتھ؟ کل ہی ہو جائے، پرسوں ہو جائے، مہینہ ہو گیا۔ اسی لیے سنو، اسی لیے جو اس وقت شرع ہے، جو آن ریکارڈ بات ہے، میں نے پچھلے دن اس کو پھر کنفرم کیا، تاکہ میں ابھی بات کرنی تھی لیٹسٹ، تو میں نے دوبارہ کنفرم کیا۔ ظاہر ہے گوگل ہے، یوٹیوب ہے، بہت سارے میڈیاز ہیں جن پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر میں نے کنفرم کیا کہ آن ریکارڈ یہ ہے کہ 90% طلاقیں پہلے سال کی ہیں۔ کس سال کی ہیں؟ کیوں بتائیں؟ بولو۔ جلد بازی، ٹائم نہیں دیتے، پہلے سال میں ہی فیصلہ کر لیتے۔ بچی بھی ایسی کرتی ہے، اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں لڑکے والے سوٹ نہیں کر رہے، وہ بھی مطالبے شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر سے لڑکی والے تو زیادہ کرتے، لڑکے والے زیادہ کرتے ہیں، ہمیں سوٹ نہیں کیا جی، یہ بچی ہمارے گھر کی نہیں۔ اچھا آپ کے گھر کی نہیں ہے تو بھائی جو اگلا گھر ہوگا فرشتوں کا ہوگا، یہ جو تمہارے پاس اگلی آئے گی وہ فرشتہ اترے گی کیا؟ وہ بھی تو انسان ہی ہوگی۔ جب اس کو لے کے آنا ہے تو یہی کیوں نہیں ٹھیک؟ پھر وہ جو نہیں آئے گی وہ کیا مطلب وہاں سے پڑھی پڑھائی اور فرشتوں جیسی آ کے تمہارے گھر کو سنبھالے گی؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی گندی نکل آئے۔ نہیں سمجھتے، طلاق دلوا کے تو موجے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری ایسی ٹانگ دیتا ہے تمہارے اوپر، تمہارا اس طرح سے تمہارا وہ مذاق اڑواتا ہے پورے معاشرے میں کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ ہاں بہت بڑا معاملہ بنے، استغفر اللہ، کوئی مطلب بہت کبیرہ گناہوں میں شوہر ملوث ہو گیا ہے، وہ بہت بڑے لیول پہ چلا گیا معاملہ، اور ایمان کا اور دین کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی اس پہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جنت دوزخ کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے طلاق لینا، تو کہا جی 90% پہلے سال کی طلاقیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وقت نہیں دیتے، اور ساس اس بات کو سمجھتی نہیں ہے کہ یہ وقت دینا ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے، ذرا صحیح بولو یار، آپ کی انشاءاللہ سے شاید کتنے گھر بچ کہ وقت دینا چاہیے، ٹھنڈے رہنا چاہیے، سکون سے ٹھنڈا ہو، اور کوئی بات نہیں، کوئی کتنی بڑی غلطی کر جائے یار ابھی اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا، جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے۔ اب دیکھیں 4 سال کا وقت کتنا خوبصورت ہے، جس میں کم از کم 2 بچے ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ جب 2 بچے ہو گئے تو بتاؤ بیڑیاں پڑ گئیں پاؤں کو، جب بیڑیاں پڑ گئیں تو اب خود بخود سارے معاملے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔
ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا پہلے بچے سے ہی مچ مار جاتا ہے سب کا. پہلا بچہ ہوتا ہے ساتھ ہی اب کیا کرنا دفع کریں یہی جیسی بھی ہے ٹھیک ہے, جیسا بھی شوہر ہے ٹھیک ہے. وہ اتنا خوش, وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں اور وہی گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ نے صبر کیا, ٹھنڈے رہے, وقت گزرا, بچے ہو گئے, اب معاملہ سیدھے ہو. اتنی سی کہانی ہے. لہذا بچی کو سمجھا کے بھیجا جائے بیٹا تو نے بھی ان کو ٹائم دینا ہے, ان کی چیزوں کو دیکھنا ہے, اور اپنے آپ کو بھی سمجھا دیا جائے کہ جو بچی گھر آئے گی میں نے اسے ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ یاد رکھیے بڑی اہم بات, بہت ہی اہم بات ساس کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کیا کہ آپ نے اسے تنگ کیا, آپ نے اسے تکلیف دی, آپ نے اسے پریشان کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ جان بوجھ کے یہ عمل کر رہے ہیں, اس کی وجہ حسد ہے, آپ کو یہ بار بار خیال آتا ہے کہ یہ میرا بچہ مجھ سے چھین لے گی. اور بھائی یہ کیا فضول باتیں, کوئی کسی ماں کا بیٹا چھین سکتا ہے دنیا میں؟ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ مجھ سے لے جائے گی, فلاں کر لے گی, وہ کر لے گی, اس طرح کا اب حسد کی وجہ سے اب آپ نے اگر اس سے زیادتی کی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی کو بھی انہی حالات سے گزرنا پڑے گا. یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس گھر میں کسی بچی کو تنگ کیا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے, زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ, ان کی بیٹیوں کا جو حشر ہوا ہے وہ اس سے بھی برا ہوتے دیکھا ہے. یہ لکھ لو, اس کو اپنے اوپر نوٹ کر لو کہ وہ تمہاری بچی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح تم کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کر رہے. اس کو جو تم نے اس پہ پابندیاں ٹھوکی ہوئی ہیں, بس میں نے گھر ایسے دیکھے کہ وہ بیچاری کھانا نہیں کھا سکتی ساس کی مرضی کے بغیر. یقین کریں وہ کسی اپنے میکے نہیں جا سکتی پوچھے بغیر, بازار نہیں جا سکتی, بچوں کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتی. اس کی سانس ایسے گھٹی ہوئی ہے جیسے ایک قیدی رہتا ہے اس گھر کے اندر. وہ گھر نہیں ہے, جیل کی طرح ہے وہ. اس کے لیے اس کو اس طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. سونے کا ٹائم ٹیبل بھی سانس طے کرے گی. آپ اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے پانی پیئیں گے, اتنے بجے کھانا کھائیں گے. بھئی تو نے ایک زندہ انسان گھر لایا, قیدی گھر لایا تو نے, یہ قیدی لے کے آئے ہو تو. کیا اس لیے وہ بچی لائی گئی ہے کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر آپ پریشرائز کر دیں چیزوں کو؟ دیکھیں ہم نے گھر ایسے کہ وہ بیچاری رو پٹ رہی ہے, کئی مہینے, سال, 1.5 2 ہو گئے, میں جانا چاہتی ہوں, نہیں جانے دیتے, کہتے ہیں ساڈا رول ہی نہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ جب ان کی بچی کی شادی ہوئی نا, اس طرح سنگی میں 9 دیا اس کے سسرال والوں نے. پھر آئے میرے پاس کہ حضرت صاحب بچی, میں کہتے یہی گلاں میں تہاڈی نوں دے بارے تانوں سمجھانا سا. اس کو جانے دیا کبھی نہیں؟ تو میں کہتے ہوں تہاڈی دین الوتین جی ہوں. سادی سی بات, آپ اس کو نوٹ کر لیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اسے ریورس کرتا ہے آپ کی بیٹی کے ذریعے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ اگر میں اس کے ساتھ پیار کروں گی تو کل کو میری بیٹی سے بھی پیار ہوگا, میری بیٹی سے بھی محبت ہوگی, لوگ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آئیں گے جس طرح میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں. ایک ایک چیز اس کے ساتھ اسی طرح ہو جاتی ہے. تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیا جائے کہ نہیں یہ عمل نہیں ہوگا, ظلم زیادتی نہیں. بڑا اہم معاملہ ہے یہ. پھر ایک بات بڑی ضروری ہے, میں جو بھی کرنے لگا ہوں اللہ کرے یہ ساسوں کو سمجھ آئے, اللہ کرے انشاءاللہ کہہ دیجئے. اس رشتے میں ہارنا ہی جیت ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں, مل کے کہو نا سبحان اللہ. اگر آپ ہار گئے ہیں نا اس رشتے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے بالکل چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں پتر, تو اپنے میاں نو راضی کر. میرا راضی کرنا, میں تجھ سے راضی ہوں, مل کے کہو نا سبحان. تو میری پتر ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, کوئی مسئلہ, میری طرف سے ٹینشن چھوڑ دے, تو اپنے میاں کو راضی کر. ہیں آپ نے جو ہار مانی ہے نا, اب آپ کی وہ نوکر اور غلام ہو گئی ہے. اب آپ نے اسے غلام بنا لیا. انسان کی فطرت ہے, سنو ایک بات کرنے لگا ہوں, بڑی اہم بات. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی غلامی پسند نہیں ہوتی.
اور کوئی بھی شخص اس کے اوپر حکمران بنے، یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، یہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کو غلام بنانا، دبانا اس کے خلاف ہوگا۔ یہ اس کے اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں کہ مجھے دبایا کیوں جا رہا ہے۔ جب آپ نے سے یہ کہہ دیا نا کہ تو آزاد ہو گیا ہے، تو اب انسان کی فطرت ہے کہ جس سے یہ آزادی لیتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ بھی انسان کی فطرت، اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے بندے کو، کیا بندے تو ذرا میری 5 نمازیں پڑھ، تو یہ اصل میں اس کا غلام بننا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جو تو پڑھے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آزادی اسی غلامی میں ہے۔ تو لہذا اس کو کہہ دیں، اس سے کہیں کہ بھائی میرا تیرے ساتھ معاملہ ہے ہی نہیں، میں سرنڈر کرتی ہوں تیرے آگے۔ جو عزت میرے رب نے مجھے دینی ہے وہ مجھے ہی ملے گی، جو عزت اور برکت مجھے اللہ دینے والا ہے وہ مجھے ہی ملے گی۔ تیری اوقات نہیں ہے میری عزتوں کو روک سکے۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے، لہذا آج کے بعد بیٹا تو اس گھر کی بڑی ہے۔ جب آپ نے اسے یہ کہہ دیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا بڑا عظیم کام کر دیا۔ لیکن اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ بولو نا، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں کہ یہ کیسے کرے کوئی بات کہ یار تیرا ہی گھر ہے، یہ کہاں کرتا ہے کوئی؟ کہتا ہے اب تو مقابلہ شروع ہوا، وہ کہتی ہے میرا گھر ہے، یہ کہتی ہے میرا گھر ہے، اور دونوں آپس میں ٹسل میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہیں سے مقابلے بازی ہوتی ہے۔ اللہ، پھر ساس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ آخری بات کہ یہ واضح نشین کرے کہ جس کو آج وہ دبا رہی ہے، اور آج وہ وقت جو اس وقت اس کی جوانی کا ہے اور تمہارے ساتھ اس کا گزر رہا ہے، ظاہر ہے تو بڑی ہے، 25 سال تو جس گھر میں ہو گئے، تیرے بال سفید ہیں، وہ بیچاری ابھی نئی نئی آئی ہے، تو پرانی کھلاڑی ہے اور پرانا بابا ہے، تو تیری ہڈیاں کھڑک گئی ہیں اس گھر کے اندر، تجھے بڑا پتہ ہے ہر چیز کا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب تجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، جب تجھے فالج کا اٹیک ہونے والا ہے، جب تجھے ہیپیٹائٹس سی ہونے والا ہے، تیرے پیٹ میں پانی پڑنے والا ہے، تیرا جگر فیل ہونے والا ہے، اس وقت اسی بچی نے تجھے سنبھالنا ہے۔ کیونکہ یہ اس کائنات کا اصول ہے، تو اپنی بچی اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، وہ چلی جائے گی، اس نے دوسرے گھر جانا، کتنے کو دن آگے تیری خدمت کرے گی۔ اصل خدمت کرنے والی تیری نوح ہے، تیری بہو ہے۔ لہذا اس وقت کو یاد کر لے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا جب میری بیماری ہوگی اور میں چارپائی پہ لگی ہوں گی۔ آج تو میرے اندر ایک پھنیر سانپ پڑا ہوا ہے نا، میرے اندر ایک ناگن ہے اور میں ڈستی پھرتی ہوں لوگوں کو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ناگن کا زہر نکل چکا ہوگا سارا، اور اس کے اندر کوئی شے باقی نہیں ہوگی سوائے آخری سانسوں کے، اور تیری پارٹی پیشاب بھی جب بستر پہ ہو شروع ہوگا، اس وقت اس کو صاف کون کرے گا؟ یہی بیٹی ہوگی جو تیری اس وقت تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ تو اپنے بڑھاپے کا یاد کر کے انسان سوچ لے کہ میری گھر کے اندر کسی کی اگر بچی ہے تو میں نے اسے تنگ نہیں کرنا، میں نے اس کو عزت دینی ہے، برکت دینی ہے، کل کو میرا سہارا یہی ہوگی، اسی نے مجھے سنبھالنا ہے۔ اور دیکھا ہے آپ نے، میں نے آپ سے کوئی اچنبے کی بات نہیں کر رہا، معاشرے میں اٹھ کے دیکھیں ذرا، گھروں میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں۔ جن کی بہووں نے عزتیں پائی ہیں وہ عزتیں واپس بڑھاپے میں ان کو دی گئی ہیں، اور وہ پاؤں دو دو کے پیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ تسلی رکھیں، میاں کو کہتی ہے آپ تسلی سے جائیں، میں سنبھال رہی ہوں نا امی کو، میں موجود ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتی تو اس کی جس طرح سے حالت ہم نے دیکھی ہے، کہ وہ میں نے دیکھا ہے گھر میں کہ اس نے گراج میں ڈال دیا، اور کئی ایسے ہیں باہر گلی میں منجی بچھا دیتے ہیں، یقین کریں۔ اور وہ اس پہ رحم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ایویں لوگ رحم کھا رہے ہوتے ہیں، جی بڑا دیکھے زیادتی کی اس نے، بچوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ تھوڑا سا ریورس کریں ریل کو، ذرا ریل پیچھے کریں، آپ کو اندازہ اندر گالیاں دیتی ہوئی یہی عورت نظر آئے گی تجھے، اور اسی کا اندازہ نہیں تھا کہ جو وقت گزرا اور آج بڑھاپے میں باہر گلی میں پڑی ہوئی ہے۔
یہ ہوگا. لہذا کسی کی بچی کو تنگ نہ کرو، ذلیل نہ کرو، کسی بچی کے اوپر اس طرح کی زیادتی نہ کرو. یہ وقت تمہارے اوپر آنا ہی آنا ہے. یا تک ہونا بوڑھا تم نے نہیں ہونا. کس نے بوڑھا نہیں ہونا؟ ہر ایک نے ہونا ہے. قوا کمزور ہو جائیں گے، زبان لڑکھڑا جائے گی، کانوں کی سماعت ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی کم ہوتی چلی جائے گی، جسم کمزور ہو جائے گا، لرزنے لگے گا، راشا آ جائے گا. اب اس وقت اس بچی نے اپنی جوانی تیرے اوپر لٹانی ہے کہ میرے اندر قوت ہے، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، میں پانی پلاتی ہوں، میں تجھے سنبھالتی ہوں، میں اٹھاتی ہوں، میں بٹھاتی ہوں، میں پیچھے کمر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہوں، میں تیرا کندھا بنتی ہوں. وہ بنے گی تیرا، کیونکہ تو نے اسے بڑی پیار سے پالا، بڑی محبت دی. وہ ضرور تیرے ساتھ عزت سے پیش آئے گی. تو چونکہ ایسا سوچتے نہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ابھی جو وقت ہے یہ یہی رہنا ہے. یہ 4-5 سال کی گیم ہے، آپ دیکھیں گے ایسا شروع ہو جائے گا کام. اکثر بچیاں میرے پاس جب آتی ہیں تو ایک ہی بات انہیں کرتا ہوں کہ بچے وقت گزار، یہی وقت چند سال اور گزرنے والے ہیں، سارے کا سارا خاندان اور چابیاں گھر کی تیرے ہاتھوں میں ہوں گی، اور یہی عورت تیرے آگے یوں سر جھکا کے بیٹھی ہوگی کہ تو کہے گی تو ہاں ہے، تو کہے گی تو نہ ہے. ابھی چپ ہو جا، ابھی اس کا وقت ہے، ابھی وہ ظلم پہ آئی ہوئی ہے، ابھی چپ ہو جا. کل کو تیرا وقت شروع ہوگا اور اس وقت تیرا وقت ہوگا اور تو اس وقت بڑی ہوگی. لہذا بالکل پریشان نہ ہو، یہ وقتی چیزیں ہیں، چند سال گزرنے کی دیر ہے، وقت سب کے سامنے آ جاتا ہے. تو آؤ اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو. اور ایک بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، گفتگو تو بہت بڑی ہے، اشارے میں نے کر دیے ہیں. ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارے دین میں اللہ نے ایک بات کی ہے اور ہمارے رسول نے ایک بات کی ہے، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. بس اتنی سی بات. اگر تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بولو عزت پسند کرو. اگر اپنے لیے آرام پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے آرام پسند کرو. اگر اپنے لیے تم راحت اور چین پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے راحت اور چین پسند. آپ کسی کو بے آرام کر کے خود آرام لینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو بے عزت کر کے خود عزت لینا چاہتے ہیں. آپ سے بڑا بھی کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے دنیا میں؟ یہ کچھ ایسے رولز ہیں جن پہ اللہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو ضرور عزت آئے گی، آپ کسی کو پیار دیں گے آپ کو ضرور پیار آئے گا. آپ خود آرام لینا چاہتے ہیں، کسی کو بے آرام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اللہ ہونے نہیں دے گا، وہ ریورس ہو کے بے آرامی تمہارے اوپر ہی آ پڑے گی. تو اس اصول کے اوپر رہنا، کامیاب ساس بنو گی. اور ایسی ساس بنو کہ بیٹیاں مثالیں دیں اور وہ کہیں کہ خدا کی قسم اپنے گھر میں اتنا پیار نہیں ملا جتنا اس گھر میں آ کے پیار اللہ نے دیا. قسمیں اٹھائیں تیرے لیے اور یہ کہے کہ میری ساس سے میں تو اپنی ماں کو بھول گئی. میری ماں میرے ساتھ کبھی مجھے مار دیتی تھی، ڈانٹ دیتی تھی، ڈپٹ دیتی تھی. میری ساس میرے ساتھ ہمیشہ پیار کرتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے، سمجھتی ہے مجھے، میری باتوں کو جانتی ہے، میری تکلیف کو سمجھتی ہے. میں نے ایسی ماں اپنے گھر میں نہیں دیکھی تھی جیسی ماں شادی کے بعد مجھے ملی. ایسی اللہ تمہیں بنایا. آمین کہو. کہ مثالیں دیں، بجائے یہ کہ اللہ معاف کرے بعض جو ہے وہ جس دن ساس کا وصال ہوتا ہے، ساس فوت ہوتی ہے تو بہو کہتی ہے آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن. وہ ٹھیک ہے کہ چلو فوت ہو گئی، اللہ کا نظام ہے، اللہ اسے بخشے، لیکن اللہ بخشے اسے ٹھیک ہے، لیکن میں بڑی آج خوش ہوں میری ساس فوت ہو گئی. اگر ایسا وہ سوچ بھی رہی ہے نا تو تیرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ تیرے وصال پہ تیری بہو یہ بات کرے کہ میرے لیے تو آج خوشی کا دن جے، میرے لیے تو آج بڑا ہی اچھا دن اللہ نے چاڑیا. ایسا نہ ہو. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے اور اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کی، ہماری سانسوں کو، ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں انہیں سمجھنے کی سعادت دے. آئیے اللہ اس معاشرے کے لیے اس درس کو بہترین بنائے اور لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین تیری بارگاہ میں مولا یہ کوشش کی ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ فضل کر دے. اللہ یہ جتنی یہاں بیٹھی ہیں یا آج وعدہ کرتی ہیں یہ کامیاب ساس بنیں گی، یہ کامیاب ساس بنیں گی. جب اللہ تو انہیں یہ موقع دے گا تو یہ بڑی کامیاب بنیں گی، یہ بڑی کامیاب ہوں گی. یہ وعدہ کر رہی ہیں، مولا قبول فرما لے.
مولا قبول فرما لے۔ یہاں شوہر بیٹھے ہیں مولا، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، جس وجہ سے یہ ساس کے معاملے خراب ہوتے ہیں وہ مولا اس کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کر عمل کریں گے۔ اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔